أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اس سورت کا نام سورہ علق ہے. سورہ اقرا بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا پہلا ورڈ اقرا ہے. اقرا کے معنی ہے پڑھیے، پڑھو. یہ جو 5 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان 5 آیتوں کے ساتھ اسلام کی ایک بہت بڑی ہسٹری وابستہ ہے. اس لیے کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی جو سورت یا جو آیت نازل ہوئی وہ یہ 5 آیتیں تھیں. اور اس امت کا پڑھنے کے ساتھ اور علم کے ساتھ کتنا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا کلام جو کیا، اقرا، پڑھو. ترجمہ پہلے سن لیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کس کو پیدا کیا وہ نہیں بتایا، جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو اس نے جمے ہوئے خون سے بنایا. اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا رب بہت بڑا کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ چیز سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا. مطلب یہ ہے کہ اس صورت سے وحی کا آغاز ہوا. وحی کا قرآن نہ اترتا، جب تک قرآن نہیں اترا وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی پیغام نہیں آیا. قرآن اترا تبھی تو آپ نبی کہلائے، رسول کہلائے. یہ الگ بات ہے کہ حضور اللہ کے دربار میں پہلے سے نبی بن چکے تھے، لیکن جو نبوت کا اظہار ہوا ان آیتوں کے نزول کے بعد ہوا ہے. اس لیے اب وحی کو سمجھنا پڑے گا. آپ لوگوں نے شاید یہ بات سنی ہو کہ مومن کا جو خواب ہوتا ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، یا خواب نبوت کا 46واں حصہ، 46. ہاں، ایسا کیوں کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی پہلے 6 مہینے تو خواب میں آتا تھا. جو خواب میں دیکھا صبح میں وہی سامنے، جو خواب میں دیکھا. اس لیے کہ نبی کا کوئی خواب جھوٹا نہیں ہوتا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی ایکشن کی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی. تو 46 پارٹس کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات کی جو زندگی ہے وہ کتنے سال ہے؟ 23 ایئرس ہے. ان 23 ایئرس کے اندر 6 منتھس تو ڈریم ہی کی شکل میں آئے. تو اب یہ جو 6 منتھس ہے وہ کون سا حصہ ہوا 23 ایئرس کا؟ 46 ہوا نہیں، 46واں حصہ ہوا کہ نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ 6 مہینے تک خواب کی شکل میں کیوں وحی آتی رہی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جبرائیل علیہ السلام اچانک آ کے کہتے کہ چلو پڑھو تو گھبرا جاتے. پھر 6 مہینے تک مانوس کیا گیا، انس پیدا کیا گیا، تعلق پیدا کیا گیا، اور تعلق پیدا ہونے کے بعد پھر جبرائیل امین سامنے آتے ہیں.
تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ خواب کے ذریعے اس لیے شروع کیا تاکہ اچانک فرشتہ جو جبرائیل علیہ السلام میں پیغام لے کر آئیں گے تو آپ ہو سکتا ہے انسانی قوت برداشت نہیں کر سکتی اچانک آنے سے، اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور اچانک کوئی آواز ہوتی ہے، آپ گھبرا جاتے کیا ہوا ہے، یا کوئی آواز آتی ہے تو آپ گھبرا جاتے کہ کیا ہوا یار، ہوتا ہے۔ تو نبی انسان تھے، ہاں، اب آپ نبی کو خدا تک پہنچا دو، بھائی ہر جگہ حاضر کون ہے؟ اللہ ہے، نبی ہر جگہ حاضر نہیں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے کسی کونے میں تم لوگ درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے دنیا میں گھومتے رہے تھے، وہ آپ کا درود شریف لے جا کے حضور کے دربار میں پیش کرتے کہ فلاں بندے نے آپ کو سلام درود بھیجا ہے، لیکن جب تم مدینے میں میرے دربار میں آؤ گے تو میں خود جواب دوں گا۔ اس کا کیا مطلب؟ اب ایک سوال آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ جب آدمی گزر جاتا ہے تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھائی جاتی ہے تو پھر کیسے دکھاتے ہیں؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے تو پردے ہٹا دیے جاتے کہ یہ کون ہے، اور ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضور کی تصویر پیش کرتے۔ اب آپ یہ کہو کہ تصویر تو حرام ہے، تو تصویر اس دنیا میں حرام ہے، وہ دوسری دنیا ہے، دنیا بدل گئی، قبر کی زندگی الگ ہے، دنیا کی زندگی۔ دیکھو آج کے زمانے میں ایسی ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ ایمان کا ڈاواڈول ہو جائے گا، اس لیے صحیح طریقے سے دین کو سمجھو، بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہر جگہ حضور حاضر ناظر ہے، یہ کہا جا رہا ہے، اور اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ خیر، تو بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے پاس کہلوائی کہ قل انما انا بشر، اے نبی جی آپ کہو کہ میں انسان ہوں تمہاری طرح، انما انا بشر مثلکم، میں تم لوگوں کی طرح ایک انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ حضور نے شادیاں کی، حضور کے بچے پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے جاتے تھے، حضور سو جاتے تھے، ساری انسان کی جو صفات ہیں، تو آپ کو انسان تو ماننا ہی پڑے گا، فرشتہ نہیں تھے آپ، لیکن اعلیٰ درجے کے انسان تھے۔ یہ بھی ہے سارے انسانوں میں جو کوالٹی ہے سب سے اعلیٰ درجے کی کوالٹی کے انسان تھے۔ تو خواب کے ذریعے اس لیے کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک آواز سن کر مانوسیت پیدا ہو کے فرشتے کی آواز ہے، آپ دیکھیں گے خواب میں تو پھر آپ کو ایک قسم کا انس پیدا ہوگا۔ اب وہی چیز اگر بیداری میں پھر دیکھیں گے تو ہاں یہ تو میں نے دیکھا تھا، یہ وہی چیز ہے، تو پھر گھبرائیں گے نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے تک خواب کے اندر وحی آتی رہی، جو خواب میں دیکھا ہے وہ یہیں سے علماء تعبیر کا بتلاتے ہیں۔ تعبیر، کوئی خواب دیکھے تو حبیب کو بتاؤ یا لبیب کو بتاؤ، جو خواب دیکھو وہ یا تو حبیب کو بتاؤ یا لبیب کو بتاؤ۔ حبیب کے معنی دوست اور لبیب کے معنی عقل مند۔ کون؟ عقل مند۔ حبیب دوست، دوست کوئی برا معنی نہیں لے گا، اس لیے کہ جو خواب ہوتا ہے وہ لٹکتی تلوار ہوتی ہے، جیسی تعبیر دکھے ویسا ہو جائے گا۔ ہاں، اس لیے دوست کو بتاؤ تاکہ دوست آپ کا برا نہیں چاہے گا، وہ اچھا معنی بتائے گا، اور عقل مند آدمی ہوگا وہ بھی کچھ اچھا معنی نکالے گا، بیوقوف ہوگا تو الٹا ہی نکالے گا۔ پھر وہ خواب کی دنیا ایک الگ ہے۔ خیر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے تھے، جبل نور کے اوپر، اپنے گھر سے کھانا، وہاں کاک کا لفظ لکھا ہے، کیک، کیک بھی لے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کوئی چیز کھانے کی لے جاتے کہ جس سے آپ کبھی 10 دن، کبھی ہفتہ تو کبھی مہینہ وہاں تک رکتے تھے۔ تنہائی آپ کو محبوب کر دی گئی تھی، تنہائی کے اندر بہت خیر ہے، برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے۔ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار کرتے تھے، ایک زمانے تک اس طرح سے ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل صبیر کے اوپر جب تشریف لے گئے تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ میرے اوپر نہ رہیں، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میری پشت پر آپ کو اگر قتل کر دیا گیا تو پھر مجھے بہت بھاری پڑ جائے گا۔ ہاں،
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پر تشریف لے جاتے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور عبادت کرتے کرتے ایک زمانہ گزر گیا۔ جب وہ 6 مہینے پورے ہوئے اور وقت آیا وحی کا، تو کس طرح سے آیا، جبرائیل علیہ السلام کس طرح سے آئے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے روایت نقل کے، بڑی لمبی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی شروع کی گئی تو سچے خواب میں آتے تھے، جو کچھ بھی آپ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صبح میں دیکھ لیتے۔ پھر آپ کو تنہائی پسند کی گئی، آپ غار حرا پر آتے، تشریف لے جاتے اور وہاں پر عبادت کرتے تھے کچھ راتوں تک، اور اپنے ساتھ کھانا بھی لے جاتے تھے۔ اچانک غار حرا کے اندر فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اقرأ، پڑھو آپ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ نبی ہے، کسی انسان کے پاس پڑھا نہیں آپ نے، اللہ کے نبی کسی کے شاگرد نہیں ہے۔ ہاں اگر شاگرد ہوتے تو کوئی بھی کہتا کہ تم تو میرے پاس سیکھے تھے، تو انسان کوئی آپ کا استاد نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا، حضور کو پکڑا اور سینے سے دبا دیا، ایسے سینے سے دبائے، پھر چھوڑا، کہتے کہ بڑی تکلیف ہوئی، ایسا دبائے بھیجا، پھر چھوڑنے کے بعد فرمایا، پھر جبریل نے عرض کیا کہ یہ کرو پڑھو، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، دوسری دفعہ دبایا حضور سینے سے۔ شاید آپ لوگوں نے رمضان کے مہینے میں میرے تفسیر میں ایک بات کہی تھی، وہ واقعہ جس کو نسبت دینے کا جو ہوتا ہے، روحانیت تک چینج کریں، یہاں سے ادھر، سینے سے سینے کے اندر ڈالنا، وہ میں نے نہیں بتایا تھا، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا تھا۔ خیر، تو کہتے کہ بڑی تکلیف ہوئی، دوسری مرتبہ بھی، پھر چھوڑ دیا، پھر تیسری مرتبہ کہا کہ یہ کرو، آپ نے فرمایا کہ ما انا بقاری، تیسری مرتبہ پھر دبایا زور سے، بڑی تکلیف، پھر مجھے چھوڑا، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ خیر، روایت پوری کر لیتے ہیں اپنے، اس کے بعد تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں تک بات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 آیتیں سنائی جبرائیل علیہ السلام نے، جو بھی میں نے پڑھی شروع میں، وہ 5 آیتیں سنائی۔ اس کے بعد عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانپنے لگے، آپ کا بدن گھبرانے لگے، اس لیے کہ ایک انسان ہے، ایک سامنے ایک فرشتہ ہے، اور ایک دوسرے کے بدن کو یہ کیا ہے، دبایا ہے، آپ کے بدن مبارک کانپنے لگا، یہاں تک کہ اپنے گھر تشریف لائے، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا زملونی 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 زملونی، مجھے گدری اڑا دو، مجھے گدری اڑا دو، زملونی زملونی، ہے نا قرآن میں ہے نا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس کے یہی معنی ہے، گدری اڑنے والے۔ خیر، تو ان لوگوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گدری اڑائی، تو آپ کا جو یہ تھا ٹھنڈک جو تھی ختم ہوئی۔ فرمایا کہ یا خدیجہ مالی، کہ خدیجہ مجھے کیا ہو گیا، پورا قصہ سنایا کہ اس طرح سے میرے پاس کوئی آیا اور مجھے اس طرح سے دبایا، قد خشیت علی نفسی، مجھے تو ڈر لگا اپنی ذات پر کہ میں گیا۔ حضرت خدیجہ جیسی عورت، کیا عورت تھی وہ بھی، اس حالت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے دھارس بندایا ہے اور جو الفاظ کہے ہیں، آج کی عورتیں اس کو سیکھیں۔ شوہر پہ کیسی بھی حالت آ جائے، عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو اس طرح سے دھارس بندائے اور ایسی بات بتائے کہ اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ، حضرت خدیجہ حضور سے کہتی ہے کلا، ہرگز نہیں، آپ کبھی ایسے نہیں ہلاک ہوں گے، ابشر، آپ خوشخبری حاصل کرو، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تمہیں کبھی بھی ذلیل رسوا نہیں کریں گے، کبھی رسوا نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کے اعمال ایسے، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ بھئی جو توڑنے کا کام کرے گا وہاں اس کے یہاں توڑنے کی باتیں ہوگی،
آپ تو رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، آپ کو کہاں ایسی تکلیف ہوگی؟ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ بات سچی کرتے ہیں، آپ کی بات میں کبھی کذب بیانی نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتا۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ہاں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حالات کے اوپر لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو کچھ مصیبت آتی ہے اس پہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ثم انطلقت به خدیجہ، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی اپنے چچیرے بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ ورقہ ابن نوفل اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، ان کی کتابیں، وہ جو اہل کتاب ہوتے تھے وہ کتابیں جانتے نہیں، یہ کتاب پڑھے ہوئے تھے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ کے چچا کے لڑکے تھے۔ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وہ نصرانی تھے، زمانے جاہلیت میں نصرانی بن گئے تھے، چونکہ حضور سے پہلے تو وہی مذہب تھا، وہی لوگ اہل کتاب کا ہی یہ چل رہا تھا، تو یہ نصرانی ہو گئے تھے۔ تو پھر اور عربی کتاب لکھتے تھے، باتیں عربی میں لکھا کرتے تھے، انجیل کو انہوں نے عربی میں لکھا جتنا اللہ نے لکھا چاہا۔ وہ بڑے بوڑھے ہو گئے، نابینا ہو گئی تھی، عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے چچا کے لڑکے اپنے بھتیجے سے سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ورقہ نے عرض کیا کہ بھتیجے کیا بات ہے، کیا دیکھا آپ نے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تو وہ ان کو بتایا۔ ورقہ ابن نوفل نے کیا بتایا کہ یہ وہی ہے فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اترتا تھا، کاش کہ میری عمر تھوڑی مضبوط ہوتی اور میں تھوڑا مضبوط ہوتا تو میں بھی آپ کا مددگار بنتا، آپ کی ہیلپ کرتا۔ لیتنی اکون حیا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ حضور نے پوچھا مخرجیہ او مخرجیہ ہو، یعنی کیا لوگ مجھے نکال لیں گے یہاں سے، میرے اوپر ایسے حالات آئیں گے؟ حضرت ورقہ نے عرض کیا کہ ہاں، جو کوئی بھی آدمی حق کو لے کر آیا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، اس کے ساتھ دشمنی کی گئی، اس کو ستایا گیا۔ یہ الفاظ ہیں، لم یأتی رجل قط بما جئت به الا عودی، کوئی بھی آدمی نہیں لے کر آیا کبھی وہ چیز جس کو لے کر آپ آئے، مگر یہ کہ عودیا، اس کے ساتھ عداوت کی گئی، دشمنی کی گئی۔ وَإِن يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا عَزِيزًا مُعَزَّزًا، کہا کہ اگر اللہ میری عمر میں برکت دیتا، لمبی عمر ہوتی تو میں بھی آپ کی مدد کرتا۔ اس کے کچھ وقت کے بعد ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا کچھ وقت کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلی جو 5 آیتیں آئی وہ آئی، اس کے بعد کچھ وقت تک وحی نہیں آئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا، حزن، گھبراہٹ رہتی تھی، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے پہاڑ پر سے ایسا ہوتا کہ اپنے کو گرا دوں۔ اور جبرائیل علیہ السلام اس وقت آ جاتے ہیں اور کیا عرض کرتے ہیں، یا محمد انک رسول اللہ حقا، اے محمد آپ تو اللہ کے رسول ہے، سچ میں آپ رسول حق ہیں۔ اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جوش ہوتا تھا وہ ٹھنڈا پڑ جاتا تھا، جو تکلیف ہوتی تھی وہ ٹھنڈی پڑ جاتی تھی، اور اس سے آپ کا دل ٹھنڈا ہوتا۔ یہ فترت کا زمانہ تھوڑا لمبا ہو گیا۔ پھر حدیث شریف کے مطابق بعد میں چل کر آپ کے اوپر وہ صورت نازل ہوتے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ارے بدری ہونے والے کھڑے ہو جاؤ، ڈراؤ لوگوں کو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی، سب سے پہلی یہی صورت ہے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں بڑی بابرکت ہے، اس لیے کہ یہ وہ آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی رحمت اس امت پر جو کی تو ان آیتوں کے ذریعے کی، جو پہلی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر بھیجی وہ ان آیتوں کے ذریعے بھیجی۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے، تخلیق کو، پیدائش کو بتلایا کہ کس سے بنایا ہے، کہا دم بستہ سے بنایا،
جمے ہوئے خون سے بنایا ہے۔ پہلے تو آدمی کو عناصر اربع سے بنایا آدم علیہ السلام کو، اس کے بعد تو آدمی کس سے بنتا ہے؟ قرآن مجید میں 18ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ منی کا قطرہ جب ٹپکتا ہے وہ خون بنتا ہے، پھر جمع ہوا خون پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے اوپر ہڈیاں چڑھتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ چمڑی چڑھاتا ہے، گوشت چڑھاتا ہے، سب پھر ایک انسان بنا کے باہر دنیا میں لاتا ہے۔ کیا اللہ کی قدرت ہے؟ دنیا کے سائنسدان پریشان ہیں۔ یہ قرآن یہ وحی ہی بتلا سکتے بھائی اندر کیا ہو رہا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کو بھی پتا نہیں کہ سر بن رہا ہے کہ پاؤں بن رہا ہے، عورت کو پتا نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کو تو 4.5 مہینے 4 مہینے کے بعد حرکت کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اب یہ بچہ زندگی اس کے اندر روح آ گئی ہے، روح آئی اس کا بھی پتا نہیں ہوتا اس کو کہ فرشتہ نے کیا کام کر کے گیا۔ روایات میں کہ جس آدمی جہاں مرنے والا ہوتا ہے وہاں کی مٹی اس کے منی کے قطرے کے ساتھ ملا کے رکھ دی جاتی ہے، فرشتہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اللہ یہ زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، کہ بیچ میں آؤٹ ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، اس کے لیے سب چیزیں اللہ نے لکھ دی ہے۔ خیر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے، کیا پڑھیے؟ ظاہری بات ہے قرآن پڑھیے، جو آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے اس کو پڑھیے۔ میں جب بمبئی میں نوکری کر رہا تھا، مفتی کا کام کر رہا تھا، وہاں پہ ایک سوال آیا، چونکہ بہت سارے مولانا لوگوں نے یہ کہنا شروع کرے کہ کچھ بھی پڑھو اللہ کے نام سے پڑھو۔ بھائی یہ علم دین کی بات چل رہی ہے، دنیا کے علوم کی بات نہیں چل رہی ہے۔ یاد رکھ لے جو علم کے جو فضائل آئے ہیں وہ سارے علم دین کے فضائل آئے ہیں۔ ہاں ایسا نہیں کہ دنیا کا علم حاصل مت کرو، یہ نہیں ہے، کرو، انکار نہیں ہے، لیکن جو فضائل آئے ہیں وہ قرآن کے علوم، حدیث کے علوم، فقہ کے علوم، اس کی فضیلت آئی ہے، دنیا کے علوم کی فضیلت نہیں آئی۔ اس لیے علماء فرمائے کہ علم و علمان، علم دو قسم کا، ایک علم الابدان اور ایک علم الادیان۔ ایک باڈی کا علم جس کو علم طب کہتے ہیں، ڈاکٹری جس کو کہتے ہیں، حکمت کہتے ہیں، طبابت کہتے ہیں، اور دوسرا علم ادیان، دین کا علم۔ تو بھی میں نے اس پہ ایک لیکھ لکھا تھا، اس کا گجراتی ہوا اور بک میں چھپا بھی ہو۔ تو بھائی قرآن مجید میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن کیا بسم اللہ بول کے صرف جو بھی چاہو پڑھو؟ نہیں، بلکہ قرآن کو پڑھو۔ یہی سے علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ قرآن کو شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو۔ جیسے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو۔ بہت سارے لوگ کھاتے وقت بھی اعوذ باللہ پڑھتے، بسم اللہ پڑھتے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ کھانے سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، سمجھ رہے بات؟ اب آپ کہیں کہ یار آپ تو ایسی بات کر رہے ہو کہ اچھا ہی کام کر رہے ہیں۔ جو چیز ثابت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کھانے کے وقت کا بسم اللہ، اعوذ باللہ نہیں ہے، وہاں بسم اللہ ہے۔ ہر جگہ کی دعا، ہر جگہ کا جو یہ موقع محل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب چیزیں ثابت ہیں۔ خیر تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق یہ جو واقعہ پیش آیا وہ منڈے کا دن تھا، پیر کا دن تھا، اور صبح کا وقت تھا، اور جبریل علیہ السلام حضور کے پاس آتے ہیں۔ اب سننا ایک بات، 6 مہینے تک آپ کے اوپر وحی کیسے آئی؟ خواب کے ذریعے آئی، اور یہ جو آیت آئی ہے تقریباً رمضان کے 17ویں تاریخ ہے، اسی کے قریب رمضان کے مہینے میں آئی۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ وحی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ربیع الاول سے، اس لیے کہ رمضان سے پہلے شعبان، رجب، جمادی الاخری، جمادی الاولی، ربیع الثانی، ربیع الاول۔ تو یہ جو ربیع الاول ہے وہاں آپ کی پیدائش بھی، آپ کی وفات بھی، آپ کی نبوت بھی، آپ کی ہجرت بھی، یہ ساری چیزیں پیر کے دن ہیں۔ یہ سب چیزیں جاننے کی ہے۔ اصل تو حضور کی سیرت کے بارے میں ہم لوگ جانیں کیا ہے۔ یہ سب سے پہلی 5 آیتیں ہیں جس کے بارے میں آیا کہ سب سے پہلے یہ نازل ہوئی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر جو بات آئی کہ 3 مرتبہ دبایا، اس سے قاضی شرح نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اگر طالب علم غلطی کرے تو اس کو 3 دفعہ مار سکتا ہے، اسے زیادہ نہیں۔ یہ بھی ظلم ہے کہ بہت زیادہ آدمی ظالمانہ مارے، اس کی ہڈی پسلی توڑ دے ہے۔ آج کے زمانے میں تو اور زیادہ خراب ہے۔ پیار سے پڑھایا جائے، محبت سے پڑھایا جائے، ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ جتنا پیار سے پڑھائیں گے اتنا علم آئے گا، ورنہ بہت پہلے کا زمانہ ایسا تھا کہ دشمن سمجھ کے مارتا ہے طالب علم کو، اور پھر بیوقوف بھی ایسے تھے کہ بغیر مارے آئے گا نہیں، ایسے تھوڑی کہ بغیر مارے نہیں آئے گا ہیں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ دبایا تھا، تو قاضی شرح فرمائے تھے کہ 3 ضرب لگا سکتا ہے۔ یہ تو ان کی رائے ہے، یہاں سے انہوں نے ایک بات نکالی ہے۔ خیر، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو یہاں بسم ربک کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھیے، پڑھنے سے پہلے بسم اللہ۔ اب امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے پڑھیے، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے پڑھیے، ایک مطلب یہ ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو کہا گیا قرآن پڑھنے سے، سورت پڑھنے سے۔ یہیں سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں وہاں پہ بسم اللہ اتاری گئی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ سورت کا جز ہے، یعنی پارٹ آف سورت ہے، ایک سورہ میں نہیں ہے۔ ہاں، سورہ توبہ کے اندر اس کی وجہ ہے، بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہر سورت کے لیے بسم اللہ اتری۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اسی لیے جب نماز پڑھاتے تو وہ پہلے بسم اللہ پڑھتے زور سے، آپ نے پڑھا ہوگا ملیشیا کے اندر شافعی لوگ ہیں، تو وہ لوگ بسم اللہ کو قرآن کا سورت کا جز سمجھتے ہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان نے سمجھے جو خط لکھا تھا بلقیس کو، اس خط میں لکھا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا پارٹ آف دا سورت ہے، باقی اور جگہ نہیں۔ یاد ہمارے یہاں اگر کوئی بسم اللہ پڑھے بغیر سورت پڑھ لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھنا سنت ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو سورت ادھوری رہے گی۔ اس لیے ہم لوگ ایک مرتبہ بسم اللہ زور سے پڑھ لیتے ہیں تراویح کے اندر، تاکہ اس قول پر بھی عمل ہو جائے کہ ہاں ایک جگہ پہ بسم اللہ شروع میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ خیر، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کب اتری ہے زمین کے اوپر؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر اتارا تھا تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تھی آپ کے پاس، اور آدم علیہ السلام نے جب یہ آیت پڑھی تو آپ نے بتایا کہ الآن علمت، اب مجھے پتا چلا کہ میری اولاد کو جہنم کا عذاب نہیں ہوگا جب تک وہ اس کو پکڑے رہے گی۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی اتری یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب کہ آپ کو نمرود کی آگ میں وہ منجنیق کے ذریعے ڈال رہے تھے۔ آپ کو وہ جانتے ہو، گوفن جانتے ہو آپ لوگ، منجنیق نہیں جانتے؟ دیکھو ہمارے انڈیا میں پہلے، آپ لوگوں کے یہاں شاید وہ جوار اور ایسی چیز نہیں ہوتی ہوگی، تو کیا کرتے تھے کہ چمڑے کا ایک یہ ہوتا تھا اور دونوں طرف رسی ہوتی تھی، اور چمڑے سے دونوں رسیوں سے اس کو باندھ دیتے تھے، اس چمڑے کے اندر ایک پتھر ڈال کے ایسے کر کے کھیت میں مارتے تھے، اس کو گوفن کہتے تھے۔ گلیل، ہمارے یہاں گلیل ایسی ہوتی تھی کہ لکڑی اس طرح کی کاٹتے اور پھر ایسا کرتے، اگوانا کو مارتے تھے اس طرح۔ خیر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے جب آتش نمرود میں ڈالا گیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتاری تھی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا فرمائی، جس سے فرعون کے اوپر اور فرعون کے لشکر کے اوپر آپ غالب آئے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، تو ملائکہ نے یہ کہا اس وقت کہ اب آپ کی بادشاہت مکمل ہو گئی، آپ کو جو آیت ملی ہے اس سے، یہ آیت رحمت ہے، آیت امان ہے رسول کے لیے اور امت کے لیے بھی۔
اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر 19 حروف ہیں. کتنے؟ 19. اور جہنم کے داروغہ کتنے ہیں؟ جہنم کے داروغہ سورہ مدثر کے اندر ہے علیہا 19. جہنم کے جو گیٹ کیپر ہوں گے وہ 19 ہوں گے. 19. امام راضی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو آدمی اس بسم اللہ کو پڑھتا رہے گا وہ جہنم سے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اس کے 19 داروغہ ہے، ایک ایک حرف ہر ایک کے لیے کافی ہو جائے گا. اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. ربک الذی خلق، تمہارے رب کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب سے نام سے پڑھو. یہ نہیں کہا کہ بسم اللہ اللہ کے نام سے پڑھو، نہیں یہ کہا، بلکہ رب کا نام لیا. اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، سمجھ رہے؟ جیسے آپ کا نام عمران ہے، وہ آپ کا ذاتی نام ہے، لیکن آپ مینیجر ہے تو یہ آپ کا صفاتی نام کہلائے گا. یہ صفاتی نام ہے. یا جیسے کہ کوئی حافظ ہے تو اس کا ذاتی نام جیسے کچھ بھی ہو اور حافظ اس کا صفتی نام ہے. تو اللہ کا نام اللہ یہ ذاتی نام ہے، لیکن رب یہ اللہ کا صفتی نام کوالٹی ہے. تو سوال یہ کہ اللہ کا لفظ کیوں نہیں لائے، رب کا لفظ کیوں لائے؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں کہنا چاہتا ہے کہ یہ میری تربیت ہے. میں رب تربیت کا معنی ہے جو تربیت کرتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد آگے جہاں تک پہنچائے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا تقاضا ہے. اور یہ نہیں، دیکھو ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو لے کر گیا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ فرمائے کہ میرا بندہ، اور ایک ہے کہ اللہ فرمائے کہ تیرا رب. ان دونوں میں بھی فرق ہے، ان دونوں میں بھی فرق ہے. ان میں جو رب کا ہے، تیرا رب ہے، وہ زیادہ افضل ہے، زیادہ قوت والا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی آدمی جس کے 2 بیٹے ہو، ان میں سے جو بڑا لڑکا ہو وہ زیادہ کام کرتا ہو اور چھوٹا کم کرتا ہو، بڑے لڑکوں کو کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو ایسا تو نہیں کہ چھوٹے والا نہیں ہے، میرا بیٹا ہے. تو یہاں ربک کا جو لفظ استعمال کیا ہے، رب صفات فعل میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو عبادت کا حکم دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی وجہ سے دیا ہے. ہاں، کیونکہ صفات فعل ہی سے کوئی چیز لازم ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک باپ ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے، اور وہاں بیٹے کا استاد بھی ہے، بیٹے کا استاد بھی ہے. تو باپ اگر کوئی بات کہے گا تو بیٹا جلدی یہ نہیں کرے گا اتنا، لیکن استاد کہے گا تو کیوں؟ باپ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے اس کا، لیکن استاد کی صفت ٹیچنگ جو ہے، سکھانا جو صفت ہے کا اس کی وجہ سے استاد. تو آدمی صفات فعل کی وجہ سے مانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے رب جو تربیت کرنے والا ہے اس کے نام سے آپ پڑھو. اور جب آپ اس کے نام سے پڑھو گے تو کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں کے اوپر بسم اللہ لکھ دو. لیکن وہ جو صورت ہے سورہ توبہ، وہاں پر بسم اللہ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ توبہ کے معنی ہے، توبہ کے معنی معافی مانگنا. معافی کیوں مانگی جا رہی ہے؟ ناراض ہے، اس لیے غصے ہے اللہ تعالیٰ، ناراض ہے. اب ظاہری بات ہے کہ غصہ ہو اس وقت تھوڑی بسم اللہ ہوگی. اللہ تعالیٰ غصے میں تھا تو اس ناراضگی کی وجہ سے وہاں پہ بسم اللہ نہیں رکھی گئی. باقی ساری صورتوں کے اندر بسم اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ صورت اگر ون سائڈ سے دیکھو تو اوپر والی صورت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے،
اور ون سائڈ سے دیکھو تو بعد والی صورت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس لیے وہاں بسم اللہ نہیں رکھا کہ کسی کے ساتھ خاص نہ ہو جائے، یہ بھی ایک شکل ہے۔ خیر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ تعالیٰ نے صفت بتلائی کہ اس ذات کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ میں اور آپ کچھ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، تو وجود بہت بڑی نعمت ہے، نہیں اس کو کہیے کہ بنیادی نعمتوں میں سے ہے۔ ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے لیکن زندگی نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ ان نعمتوں کو کیا کرے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، اور وجود بخشا اسی لیے اس کی عبادت کرنے کی ہے، سمجھے؟ صفت خالقیت، صفت خالقی پیدا کرنے والی صفت ہونا، اسی کا تقاضا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اگر یوں کہا جاتا کہ اس رب کے نام سے پڑھو جس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو کوئی بھی کافر سنتا نہیں اس کو اور مانتا نہیں، کوئی نہیں مانتا۔ آج آپ کسی بھی ہندو کو، کٹر ہندو، اس کو بھی پوچھو تو وہ کیا کہے گا؟ اوپر والا، یہ کہے گا اوپر والے نے پیدا کیا ہے، اوپر والے نے بنایا ہے، تو اس کو تو وہ مانتا ہے، اس کو تو وہ مانتا ہے۔ اب اگر یوں کہیں گے کہ اس ذات کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، تو وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ جس مورتی کی میں پوجا کر رہا ہوں اس کو تو میں دکان سے خرید کے لایا ہوں، اس نے تو مجھے پیدا نہیں کیا ہے، جب اس نے مجھے پیدا نہیں کیا تو پھر وہ عبادت کا لائق نہیں، سمجھ رہے بات کو؟ تو کبھی بھی یاد رکھ لینا، کسی کے ساتھ آپ بات کر رہے ہو چاہے وہ دوسرے مذہب کا آدمی ہے، کبھی ایسے وار مت کرو تمہارے دھرم میں ایسا ہے، یہ مت کہو۔ ارے ہم تو ایک اللہ کے مخلوق ہیں، وی آر کریشن آف گاڈ، اب تو اللہ کے کریشن ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے پلیز کر دیں، ہم اس کو کیسے راضی کر دیں۔ تو بھائی جس نے پیدا کیا اس کے نام سے، اور کس سے پیدا کیا؟ کہا جمے ہوئے خون سے، تو کوئی پیدا کرنے والا ہوگا تو وہی تو ہمارا رب ہے، اس کے نام سے پڑھو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بھیجا کہ بصرہ جاؤ اور لوگوں کو مسائل بتلاؤ، اور ہمارا جو مسلک ہے حنفیت، وہ لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ کیا ہے۔ وہ گئے، لوگوں کے سامنے مسائل بتلائے، واپس آ گئے، کہا کہ کسی نے دھیان نہیں دیا، کہا تمہیں پہنچانے کا طریقہ نہیں آیا۔ دیکھو تبلیغ کا بھی طریقہ ہے، آج تبلیغ کو طریقے سے کیا جائے تو دنیا مانتی ہے، اور اگر بغیر طریقے کے چاہے تم سونے کی بات کرو کوئی قیمت نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اور اس مسئلے کے اوپر جو دوسرے لوگوں کی رائے ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ یہاں یہ کمزوری ہے، یہاں یہ کمزوری ہے، یہاں ایک کمزوری، لیکن میرے پاس ایک بات اور بھی ہے، یہ کہو۔ پھر جو میرا قول ہے وہ ان کو بتاؤ اور اس کے اوپر دلیل بتاؤ، پھر کہو کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، تو لوگ مانیں گے۔ دعوت کا طریقہ ہے۔ اس سے پتا چلا کہ آپ دیکھو، یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت نازل کی اقرا، اس سے معلوم ہوا کہ علم بہت بنیادی چیز ہے۔ اسی علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر آدم علیہ السلام کو فضیلت دی تھی، اسی علم کی بنیاد پر۔ تو پہلے تو پڑھنے کا، اور آج ہم لوگ ہیں پڑھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ہم تو نبی کی امت ہے، ہمارے نبی امی تھے، نبی کے لیے امی ہونا وہ کمال تھا۔ میرا اور آپ کا امی ہونا یہ عیب ہے۔ امی مانا جانتے ہیں ان پڑھ، جاہل، لیکن یہ لفظ ترجمے میں نہیں کر سکتے۔ امی کے معنی، ام کے معنی ماں، ماں کے گھر، ماں کے پیٹ سے جیسا پیدا ہوا ویسا، یہ سمجھ لو۔ تو وہاں کوئی پڑھا لکھا ہوتا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس پڑھے نہیں تھے، امی تھے۔ تو نبی کے لیے امی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن امتی کے لیے امی ہونا بہت بڑا عیب ہے، اس لیے کہ نبی کو پہچاننے کے لیے خدا کو بھی پہچاننا پڑے گا۔ خدا کو پہچاننے کے لیے نبی کو پہچاننا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی جنگل میں بیٹھا ہے، ایک آدمی، یاد رکھ لینا، جنگل میں بیٹھا ہے، جنگل میں بیٹھا ہے، عقل ہے اللہ نے اس کو دی ہے، لیکن نبی کی نبوت نہیں پہنچی،
کل قیامت میں اسے توحید کا سوال ہوگا کہ خدا کو پہچانا تھا کہ نہیں، نبی کی نبوت کو نہیں جانا، دین کو نہیں جانا، اس کو نہیں پہنچا ہے، اس پہ حساب نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اللہ نے دیا ہے عقل، اس عقل کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، ابھی تو بہت سی باتیں انشاءاللہ اس کو آئندہ مجلس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ موت تک وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔